جی محمد عمر صاحب جی السلام کیسے ہیں؟ علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر جان کچھ جی سر، سوالات تھے جی سر۔ آپ سے پہلا یہ سوال ہے کہ میں نے کمال الدین و تمام النعمہ میں نا ہوں، حدیث پڑھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے اس میں اختلاف ہے ہوں، کہ وہ آذر تھے یا طارق ہوں۔ تھے، تو اس حدیث سے صحیح ہے، یعنی اس کی سندن بھی صحیح ہے وہ۔ اگر آپ کھول لیں کمال الدین میں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام والا چیپٹر، امام جعفر صادق اوکے، علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ اس میں اچھا، پہلی حدیث ہی ہے، پہلی اس میں حدیث ہے، چل سراحت کے میں لے ساتھ۔ کر تو جی جی میں لے کر تو یہ غیبت ابراہیم، جی جی یہ تو لمبی حدیث ہے۔ جی اس کے شروع میں ہی نا ایک ہے نا، وہ اس میں امام صادق علیہ السلام وہ باقاعدہ وہ جو ہے قال ابو ابراہیم علیہ آزر السلام منجما لنمرود ابن کنعان وکان نمرود لا يصدر الا عن رائيه، جی جو کہتے ہیں کہ جو نمرود کے منجم تھے، ہوں۔ اس میں شروع میں نام تو نہیں لکھا کسی کا؟ نہیں نام تو نہیں لکھا ہے، لیکن یہ اس سے تو وہی ظاہر ہوتا ہے کہ آزری والد تھے، تو کیوں؟ پھر یہ کیسے دعویٰ کیوں کیا جا کہاں سے سکتا ہے ظاہر کہ ہوتا ہے؟ جب نام ہی نہیں ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آزر تھے؟ نہیں تو اس کی اگر اس کی صفات جو ہیں وہ ساری صفات مشرکانہ کیا ہی مسا کیسے مشرکانہ ہے؟ منجم تھے نمرود کے لیے، نمرود کے دربار میں منجم تھے، کام کرتے تھے وہاں۔ علی ابن عقیل بھی اگر وہ ہارون کے دربار میں کام کرتے جی تھے۔ وہ تو کرتے تھے، اگر آپ سے تھوڑا پڑھے نا، تو آپ بتائیں نا اس میں کون سی صفت ہے مشرکوں والی؟ اگر آپ اس حدیث کو مکمل پڑھیں نا، اصل میں میرے سامنے ابھی ہے نہیں تو تو دو صفوں کی حدیث ہے نا بھائی، اس طرح تو نہیں کہ مکمل ابھی پڑھیں۔ اس میں تو میں نے حدیث بارہا پڑھی ہے، ایسی بات نہیں کہ میں نے جی جی پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، میں نے بارہا دیکھی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اس میں کہاں لکھا جی ہے کہ وہ جی مشرک تھے؟ اب میرے سامنے ابھی حدیث ہے نہیں نا اصل میں تو۔ اوکے، نہیں ہے تو آپ دوبارہ پڑھ لیں، اس کو بتائیں کہ بھائی اس میں کیا کون سی ایسی بات ہے کہ مشرکوں والی بات اچھا اسی میں آگا اسی حدیث کے اندر نا وہ جو ہے وجلنا ہم لسان صدق علی ہیں، اس ہے۔ کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کی تشریح بھی ہے، تو میں نے پوچھنا یہ تھا جب میں نے اس کو پڑھا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا یہ شیخ صدوق کے اپنے الفاظ ہیں یا امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ تشریح جو ہے اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام۔ اسی حدیث میں جی جی اسی حدیث میں۔ سے نہیں لگتا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے الفاظ ہیں، لگتا یہی ہے وہ اخبارہ جو ہے اس کے بعد وہ شیخ صدوق کے الفاظ ہیں۔ جی یہ ہو سکتا ہے کہ صدوق کے الفاظ ہوں یا حدیث ہوں، بہرحال یہ مطلب جو ہے دوسرے احادیث میں بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ دوسرے احادیث میں نہ ہو، لیکن یہاں پہ کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ شیخ صدوق کے الفاظ ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کچھ صدوق کے الفاظ ہوں، لیکن اس طرح کوئی تصریح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے امام علیہ السلام کے الفاظ ہوں، اور وہ جو ہے یہ دوسری احادیث میں بھی ہے کہ یعنی وجعلنا لهم لسان صدق علیا وامیر المؤمنین علیہ السلام۔ صحیح۔ اچھا اگر دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا مدودی صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے امرهم شورى بینہم وشاورهم فی الامر، ہوں، اس سے خلافت کا شورا سے انعقاد جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے، تو تو پھر ابو بکر قرآن کا مخالف ہے کیونکہ اس نے کسی کے مشورے کے بغیر عمر کو خلیفہ بنا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں یہ ہاں، تاریخی پھر لحاظ سے تو ان کے اپنے خلاف۔ عمر بھی اس مسئلے میں کافر بنتا ہے کیونکہ اس نے ابو بکر کے استخلاف کو مانا کیوں ہے؟ عمر نے کیوں ابو بکر کی بات مانی جب اس نے مشورے کے بغیر اس کو خلیفہ بنایا؟ پھر عمر کا بھی یہ آتا ہے کہ اس نے جو شورا بنایا 6 آدمیوں کا، قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ صرف 6 جی آدمی جی مشورہ دے سکتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے سب صحابہ سے، سب مسلمانوں سے مشورہ لے لو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کہاں سے اجازت ملی کہ دوسروں کو نکال دے؟ ایکسکلوڈ اور کرے۔ پھر کوئی یہ حدیث نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں، وشاورہم فی الامر، کہ تم یہ مشورہ کرو ان سے، یہ امامت کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ وشاورہم، میں آپ کو یہ آیت دکھا دیتا ہوں، جو چیز قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے اس پہ مشورے کی گنجائش نہیں ہے۔ مشورہ ان چیزوں میں جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، مثلا آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، بھئی یہ عورت اچھی عورت ہے یا نہیں، آپ اس کو نہیں جانتے، آپ محلہ والے سے یا کسی بڑے سے پوچھتے ہیں نا، اس سے پوچھتے ہیں، تو ان باتوں میں، یا کہیں میں آپ کو کاروبار کرنا چاہتا ہوں، بھئی کاروبار میں اچھا میں یہاں پہ دکان کھول دوں، یہ اچھی بات ہے یا غلط بات ہے، یہ اس باتوں میں مشاورہ ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے تو اس میں مشاورہ ہو نہیں سکتی۔ میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو قرآن کی کچھ آیات دکھا دوں، لیکن سورہ مبارکہ احزاب میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن اور مومنہ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کریں کہ ان کے اپنے بھی کوئی چوائس ہو، اپنا بھی کوئی آپشن ہو اس میں، ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کا فیصلہ کر دیا، فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی، انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعزت اہل بیتی۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا تو اس میں مشورہ نہیں ہو سکتا نا، ابھی ہم اور آپ مشورہ کریں نماز واجب ہے یا نہیں ہے، مشورہ کریں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے،
یہ مشورہ اس پہ اللہ کی لعنت اس مشورے. ہمارے مشورے اس بات کے لیے نہیں ہوتے, مشورے اس بات جی میں وہ ہیں تو جو دین کے حتمی فیصلے پہ کسی کو کوئی وہ مشورہ نہیں کرتے, وہ تو پھر وہ ظاہر ہے نا, وہ منسوخ نہیں مانتے ہیں نا اہل سنت. تو عرض یہی ہے نا, عرض یہی ہے اگر اس آیت کو مان بھی لینا, ابو بکر کی خلافت باطل ہے, کیونکہ ابو بکر کی اپنی جو خلافت ہے وہ مشورے سے نہیں ہوئی تھی, مشورے سے نہیں. وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں مشورہ نہیں ہوا تھا, ثقیفہ بنی ساعدہ میں ہم مشورہ, وہاں پہ کوئی تشاور نہیں تھا, یعنی وہاں پہ انصار بھی یہ تھا, ان کے ساتھ مشورہ نہیں ہوا تھا کہ وہاں پہ کسی کی رائے لی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اہل بیت علیہ السلام سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا, بہت سارے صحابہ سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ پھر عمر کی اپنی خلافت جو ہے وہ بغیر مشورے کی ہے. عثمان کی خلافت جو بنی ہے وہ اس شورا میں صرف 6 آدمی تھے, ٹھیک ہے نا. یہ سب بدعتیں ہیں, تینوں کی تین کی خلافت باطل ہو جاتی ہے اس سے. اور اگر ایک بات کافی مشہور ہے, مجھے اس کی کوئی معتبر حدیث نہیں ملی, کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے 3 شرطیں رکھی گئی تھیں عبد الرحمن ابن عوف کی طرف سے, تو اس میں آپ نے تیسری شرط سیرت الشیخین پر عمل کرنے کو یعنی انکار کر دیا تھا. کیا اس کا کوئی حوالہ ہے جو یہ میں آپ کو اس کا حوالہ ہے, ایک منٹ میں دیکھوں اگر مجھے مل جائے. یہ ہے کتابوں میں نے دیکھا, اس کا نوٹ بھی کیا تبھی, لیکن مجھے بھی نہیں مل رہا. جی سر, اگر مجھے مل جائے تو پھر میں آپ کو کبھی دکھاؤں گا. تاریخ الطبری, ایک منٹ بھائی صاحب آپ سن لیں. تاریخ الطبری الجزء الثالث, میں آتا ہوں آپ کے پاس عنایت اللہ بھائی, آپ انتظار کریں. جزء ثالث, چاپ مؤسس العالمی للمطبوعات, سنہ 2012 میں چھپی ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ صفحہ نمبر 605 کے صدر میں, 605 کے آغاز میں, بلکہ 601 میں, معاف کیجیے گا, میں 605 بولا نا میں نے, 601 میں. یہ قصۃ الشورا ہے, قصۃ الشورا صفحہ نمبر 601 میں, اس کے آغاز میں یہ قصۃ الشورا ہے. یہاں پر آ جاتا ہے, یہاں پر میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں پر یہ لکھا ہے. یہ دیکھیں میرے بھائیو, قصۃ الشورا یہاں پہ صفحہ نمبر 601 میں شروع ہوتا ہے نا. یہ قصۃ الشورا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر 601 میں شروع ہوتا ہے, آگے چلتے ہیں 603 چیز, یہ لمبی کہانی ہے اس کی. یہ 604 ہے. یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں, اس سطر وغیرہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے ہائی لائٹ نہیں کیا تھا. یہ صفحہ نمبر 605 ہے نا, اس کے اختتام میں یہاں پر ہے وہ مسئلہ. کہتا ہے کہ قال عبد الرحمن إني نظرت وشاورت فلا تجعلن أيها الرات على أنفسكم سبيل. ودعا علي عليه السلام عليك عهد الله وميثاقي لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفين من بعده. قال أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي. تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت شیخین پہ عمل کرو. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے علم کے مطابق عمل کروں. عثمان سے یہی بات عثمان سے کہا, تو اس نے کہا کہ جی ہاں. اس نے کہا نعم. عثمان نے کہا جی سیرت شیخین پہ چلوں گا. تو عبد الرحمن ابن عوف نے عثمان سے بیعت کر لی. یہ الکامل میں بھی ہے, دوسرے کتابوں میں بھی.